بسم اللہ الجزء الثانی۔ تو مصنف ابن رشد رحمہ اللہ نے 6 اجزاء میں کہا تھا نا کہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے جز میں مطلق بیوع کی اقسام، تو وہ 9 اقسام بیان کی، اور دوسرا جز جو ہے وہ تھا کہ ممنوع بیوع کے فساد کے عمومی اسباب کون کون سے ہیں، یعنی منہی عنہ بیوع کے فساد کے عمومی اسباب۔ تو الجزء الثانی، یہ دوسرا جز، تو یہ 4 سطروں میں خلاصہ پہلے ذکر کریں گے ابن رشد رحمہ اللہ اسباب، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہ 6 اجزاء میں سے جو دوسرا جز ہے یہ سب سے طویل ترین جز ہے، تفصیل کے ساتھ یہ سب سے طویل ترین جز ہے۔ یہ پرانے نسخے کے اعتبار سے 537 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 574 تک جائے گا، 574 تک، 37 سے شروع ہو رہا ہے اور 574 تک یہ پرانا نسخہ، یعنی یہ جس میں ہے نا الباب الاول العقد، یہ نئے نسخے میں دارمی طیبہ نسخے میں کہاں تک ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الباب الاول العقد کے مسائل جو ہے شروع میں فہرست پوچھیے۔ تو یہ جو دارمی طیبہ ہے نا، اس میں 79 صفحے تک، یعنی 1 کم 80 تک یہ سارا جو دوسرا جز ہے نا یہ چلے گا۔ تو یہ طویل ترین جز ہے، اور تو جتنے بھی شریعت کے اندر بیوع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو ممانعت کی وجہ کیا ہے، ممانعت کی عمومی اسباب کیا ہے؟ تو ابن رشد رحمہ اللہ نے 4 اسباب بیان کیے ہیں، بات سمجھ رہی نا؟ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 اسباب بیان کیے، بتاتے ہیں آپ کو، دیکھیں۔ الجزء الثانی کہتے ہیں وَإِذَا اعْتُبِرَتِ الْأَسْبَابُ الَّتِي مِنْ قِبَلِهَا وَرَدَ النَّهْيُ الشَّرْعِي فِي الْبُيُوعِ وَهِيَ أَسْبَابُ الْفَسَادِ الْعَامَّةِ وُجِدَتْ 4، یہ وجدت یہ جزا ہے اذا کی۔ وَإِذَا اعْتُبِرَتِ الْأَسْبَابُ، جب وہ اسباب جن کی وجہ سے بیوع میں شرعی نہی آئی ہے اور وہ فساد عمومی فساد کے اسباب ہے، تو یہ جو ہے یہ کتنے پائے گئے ہیں؟ وجدت 4۔ تو وفاق میں بھی اس طرح کا سوال آ جاتا ہے کہ اسباب فساد العامہ للبیوع، بیع کے فساد کے عمومی اسباب کتنے ہیں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اسباب کو معتبر جانا جائے تو وہ 4 اسباب نظر آتے ہیں۔ احدھا، پہلے سبب تحریم عین المبیع، خود مبیع کا حرام ہونا، یعنی منہی عنہ بیوع میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خود ان کی بیع ہے ہی حرام، یعنی وہ جیسے پیچھے آپ نے کہا تھا مفسد للاصل، پہلے سبق میں کہا تھا نا مفسد للاصل، جیسے شراب کی بیع ہو گئی، خنزیر کی بیع ہو گئی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کی بیع ہی کرنا سیدھے سے کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے مردار کی چربی، ٹھیک ہے نا، یہود نے وہ بیع کی تھی تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ قاتل اللہ الیہود، اللہ لعن اللہ الیہود۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ برباد کرے، انہوں نے کیا جب اس کی چربی اتاری، اذابوہا ثم باعوہا، پگھلایا، پگھلا کے بعد اس کو پھر بیچا۔ ایک تو ہے تحریم عین البیع، اور دوسرا سبب بعض جو منہی عنہ بیوع ہیں ان کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ الربا، وہ ربا ہے، سود۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اچھا، یہ جو حدیث ہے غالر بیویہ والی، معروف حدیث عبادہ بن صامت، سونے کی سونے کے ساتھ، چاندی کی چاندی کے ساتھ، گندم کی جو کے ساتھ، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تیسری چیز، تیسرا سبب کیا ہے؟ غرر۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ غرر۔ ٹھیک ہے نا؟ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ غرر ہے۔ جیسے نہا عن بیع الثنیا الا ان تعلم، سمجھیے کہ ان تعلم استثناء والی بیع وہ ٹھیک نہیں ہے، الا یہ کہ استثناء متعین ہو۔ چوتھے نمبر پر شروط، ایسی شروط جو لوٹتی ہے ان دو میں سے کسی ایک کی طرف، یعنی بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگائی گئی جس کی وجہ سے یا غرر پیدا ہو گیا یا کیا پیدا ہو گیا؟ ربا، دو میں سے کوئی ایک، اولی مجموعہما، یا دونوں پیدا ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، سمجھ، لیکن اس میں غرر بھی پیدا ہو گیا اور اس میں ربا بھی پیدا ہو گیا۔ جیسے لا یحل سلف و بیع، لا یحل سلف و بیع، اور اسی طرح بیع العینہ۔ تو ان کے اندر کیا ہے؟ یہ جو شرط لگائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ربا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو براہ راست تو ربا نہیں ہوتا، لیکن وہ شرط لگانے کی وجہ سے وہ ربا والی شکل بن جاتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو چوتھی کا تعلق ہے شرائط کے ساتھ، یعنی بیع کے اندر کوئی اس قسم کی شرط لگانا جس کے نتیجے کے اندر ربا یا غرر سامنے آتا ہے، تو وہ شریعت نے ان کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ تو بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ چار ہیں، یہ کیا ہے؟ چار اسباب، یعنی منہی عنہ بیوع کے فساد کے جو عمومی اسباب ہیں وہ کتنے ہیں؟ چار۔ یا شریعت میں بیع حرام ہے تو کیوں کہ خود مبیع ہی حرام، اس کی بیع ہی درست نہیں ہے، یا پھر حرمت کی وجہ کیا ہے؟ ربا، یا پھر حرمت کی وجہ غرر، یا کوئی ایسی شرط لگانا جس کے نتیجے میں غرر یا ربا یا دونوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہی کہ؟ اچھا، یہ تو ابن رشد رحمہ اللہ نے یہ چار بیان کیے ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے نا ممنوع بیوع کے تین اسباب بیان کیے ہیں، وہ اور ممنوع بیوع کے کتنے اسباب بیان کیے ہیں؟ تین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ تین اپنا اپنا تبصرہ ہے نا۔ ابن تیمیہ کے نزدیک جتنی منہی عنہ بیوع ہیں اس کے بنیادی سبب تین ہیں، تین میں سے کوئی نہ کوئی ایک شکل ضرور ہوگی، اور یہی جامع ترین جو ہے نا بات ہے جو ابن تیمیہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں تین اسباب ہیں، نمبر ایک ظلم، نمبر دو غرر، نمبر تین ربا۔ ظلم، غرر اور ربا، سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی پوری منہی عنہ بیوع، کتاب البیوع میں جتنے ہیں نا اس کی تہہ میں آپ جائیں گے، یا کسی کے پیچھے ظلم کھڑا ہے، یا کسی کے پیچھے غرر کھڑا ہے، یا کسی کے پیچھے کیا کھڑا ہے؟ ربا۔ تو یہ پوری تفصیل جو ہے نا کہ ظلم کے تحت کون کون سی بیوع آتی ہیں، غرر کے تحت کون کون سی بیوع آتی ہے، ربا کے تحت کون کون سی بیوع آتی ہے،
یہ پوری تفصیل یہاں توضیح الحدیث والمحدثین شیخ مختار صاحب کی ہے بلوغ المرام پر، اس میں ہے۔ تو یہ جو صفحہ 178، 79، 80، یہ 3 صفحے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو صحیح سمجھ لیں، یہ 3 صفحے، 3 بھی، ہاں 3 بھی نہیں بنتے، 2 بنتے، 179، 180۔ تو پوری کتاب البیوع، چاہے وہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، کسی اور کتاب کی ہے، ہر ممنوع بے کی وجہ ممانعت آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پوری یہ جو 2 صفحے ہے نا، 179، 180، یہ خلاصہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے پاس ہوگی بھی کہیں کے پاس یہ کتاب، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہت زبردست یہ تفصیل ہے کہ ظلم کی وجہ سے یہ بھی ممنوع ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ غش، نجش، احتکار، بیع الرضی اللہ بیع اخی وغیرہ وغیرہ۔ تمہارا بخاری بھی پڑھ لی کتاب البیوع؟ چھوڑ دیے؟ شاباشی، کیوں؟ وہ حدیث پڑھی ہے نا، آسان سے مشکل ہو جاتے ہیں، ہاں آسان سے مشکل۔ اچھا، تمہارا جب بھی بیوع شروع کرنا ہو نا، کتاب البیوع آپ نے کل کو پڑھانی بھی ہے، تو یہ 2 صفحے پہلے خود اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ہر بے کی ممانعت کی جو وجہ ہوگی نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ 2 صفحے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ، یہ جو 4 اسباب ہے نا، یہ حقیقت میں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اصول الفساد، فساد کی جڑ، بنیاد یہی ہے۔ اب ان 4 کی ذرا وضاحت کرتا ہے، کہتے ہیں ذالک، اس کی تفصیل یہ ہے، ان النہی انما تعلق فیہا بالبیع من جہت ما ہوا بیع۔ اچھا، کہتے جو نہی ہے نا، انما تعلق فیہا، یہ بیوع میں تعلق رکھتی ہے بیع کے ساتھ، من جہت، اس پہلو سے کہ وہ بیع ہے، اس پہلو سے کہ وہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ یعنی یا تو نہی اس پہلو سے ہوگی کہ بیع کی ہی وجہ سے، لا لامر خارج، خارج چیز کی وجہ سے نہیں، یعنی یا تو وہ چیز فی نفس ہی ایسی ہے کہ اس کی بیع حرام ہے، اس کی کسی صورت میں کر ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی محرم لذات ہی ہے، محرم لذات ہی، وہی جو آپ کو پہلے بتائی، جیسے شراب ہوگی، خنزیر ہوگی، مردار کی چربی ہو گئی۔ بات سمجھے کہ تو یہ جو ہو نا، اسے اس کو کہتے ہیں اصول فساد، اسے کیا کہتے ہیں؟ اصول فساد۔ اور اگر فی نفسی تو بیع ٹھیک ہے، لیکن خارج چیز کے ملنے کی وجہ سے اس میں نہی آ رہی ہے، غرر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ربا کی وجہ سے، ورنہ فی نفسی وہ ٹھیک تھی بیع۔ اب کھجور کی کھجور کے ساتھ تبادلے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا تبادلہ ہے کہ اس میں ربا کی شکل بن جائے، وہ حرام ہے۔ تو اسے فروع الفساد کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ فروع الفساد۔ ابن رشد نے تو اجمالاً 4 کو ہی اصول الفساد قرار دی ہے، لیکن بعض فقہا تفریق کرتے ہیں، یعنی ایسی اگر تو مبیع فی نفس ہی ہے ہی حرام تو یہ اصول الفساد ہے، یعنی جو مفسد للاصل ہے وہ اصول الفساد ہے، اور جو مفسد للوصف ہے وہ فروع الفساد کہلاتی ہے۔ ذالک، اس کی تفصیل یہ ہے، ان النہی انما تعلق فیہا بالبیع، نہی تعلق رکھتی ہے ان میں بیع کے ساتھ، بیع ہی کے پہلو سے، نہ کہ خارج چیز کی وجہ سے، کہ اس کی بیع ہی حرام ہے، فی نفسی اس کی بیع ہی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یا پھر دوسری صورت کیا نکلے گی؟ دوسری صورت وَأَمَّا الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ، جس میں نہی آئی ہے خارج اسباب کی وجہ سے، وہ خارج سبب کیا ہو سکتے ہیں؟
یعنی جو مفسد للوصف ہے وہ ممنوع اوصاف شامل ہوئے، یعنی حرام لغیرہ، وہ غیر کیا ہے؟ بعض اوقات تو غش بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ، جیسے مسرات کے اندر، اور بعض اوقات وہ ضرر ہو سکتا ہے جیسے تلقی الرکبان، تلقی الجلب کے اندر، اور بعض اوقات لمکان الوقت، وقت کی جگہ کے اعتبار سے کہ وہ وقت زیادہ حق رکھتا ہے اس کام کا جو اس سے زیادہ اہم ہے، کہ اس وقت جمعہ پڑھنا چاہیے، تم جمعے کے ٹائم جو ہے نا ٹماٹر بیچ رہے ہو، جو تو ٹماٹر بیچنے کا تو ٹائم نہیں ہے نا، ویسے ٹماٹر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمعہ کا ٹائم ہے تو جمعہ پڑھو، تو یہ وقت ٹماٹر بیچنے سے زیادہ اہم کیا ہے؟ جمعہ پڑھنے کا ہے، اس وجہ سے منع آ گیا وَذَرُوا الْبَيْعَ إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةُ الْبَيْعِ، کہ وہ چیز تو فی نفس ہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی بیع حرام ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پانی ہے، وہ جو قدرتی پانی تالابوں کے اندر بارشوں کا اکٹھا ہو گیا ہے، قدرتی گھاس ہے، تو پہلے میں اور اس آخری میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ چیز ہے ہی حرام، اس سے آپ انتفاع ہی نہیں لے سکتے، اور یہ کیا ہے کہ انتفاع لے سکتے ہیں لیکن بیع حرام ہے۔ انتفاع لے سکتے، اسی کے اندر آ جائے گا مردار کی چربی بھی، کہ اس سے انتفاع آپ لے سکتے ہیں لیکن بیع کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح قدرتی پانی ہے، قدرتی گھاس ہے، انتفاع آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی بیع کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ جو آخری شکر ہے نا محرمۃ البیع، اس پر ابن رشد نے آگے باب کوئی نہیں باندھا، لگتا ہے کہ ابن رشد جو ہے نا وہ تفصیل ہی اتنی تھی کہ وہ خود جو ہے نا صحو کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ففی ھذا ابواب، اب آنے والی جتنی بھی اقسام ہے نا، اب یہ جو 4 قسمیں بنائی ہے نا، پہلے یہ تحریم عین المبیع، دوسری ربا، تیسری غرر، اور چوتھی الشروط التي تعود الى احد هذين او لمجموعهما، ان چاروں کی تفصیل جو ہے نا اب یہ آئے گی ساری سمجھنے کے لیے، اور یہ طویل ترین جو اسی لیے قرار پایا ہے۔